اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے۔ انسان نظر آتے ہیں، مخلوق ہے اللہ کی۔ اس کے علاوہ کئی ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جو نظر آتی بھی ہیں اور کئی ساری نظر بھی نہیں آتی۔ انسان نظر آتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے، حیوانات نظر نہیں آتے، شیاطین نظر نہیں آتے، جانور نظر آتے ہیں، شجر نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، چرند نظر آتے ہیں، پرند نظر آتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے پوری دنیا کے اندر اپنی مخلوق کو پھیلا دیا، اور پھیلا کر انسانوں کو تمام مخلوقات میں افضل قرار دے دیا کہ پوری مخلوق میں نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں انسان سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ پورے مخلوقات میں ان کی عزت اور ان کی برتری سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ انسان میں اور آپ ہیں۔ ہمیں جس وجہ سے انسانوں، پوری مخلوق میں انسانوں کو جو برتری ملی، جو فوقیت ملی، جو بڑا مقام ملا، وہ اس لیے ملا کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ریاضت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ اس دور میں ہر آدمی اپنی عزت کا لقب چاہتا کہ مجھے کوئی بڑے نام سے پکارے۔ ایک مرتبہ شب معراج کے مقدس سفر پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو بہت سی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، لیکن میرے عزیزوں غور کریے اس بات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہم سے کچھ چاہتے ہیں جو ہم آپ کو عنایت کر دیں، عطا کریں اور آپ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے قرآن مجید میں کہیں پر یاسین کہہ کے پکارا، کہیں پر طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں پر والضحیٰ، کہیں پر والشمس، کہیں پر والقمر، بے شمار القابات آپ نے مجھے عطا فرمائے، اور آپ نے مجھے محمد رسول اللہ، احمد، محمد ایسے مقدس نام عنایت فرمائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان تمام القابات کے علاوہ آپ مجھے اپنا بندہ کہہ کے بھی پکاریے۔ آپ کہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں یہ بھی پکارے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم آپ کی خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ معراج کا جو سفر تھا وہ آسمانی سفر تھا، آسمان پہ ہوا، زمینی بھی آسمانی بھی۔ آسمان پہ جب سفر ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کا دیدار کر کے آیا، آسمانوں کی سیر کیا، مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں کی سیر کیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، یہ سب کر کے آیا۔ تو کافروں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کم وقت میں، راتوں رات، کچھ کا وقت کے لمحوں میں کوئی انسان مسجد اقصیٰ بھی جائے، امامت بھی کرے، پھر جو ہے اوپر جنت آسمانوں کی سیر کرے، جنت دیکھے، دوزخ دیکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، سرکار نے کیا خواہش کی تھی کہ آپ مجھے بندہ کہہ کے پکاری اپنا، اللہ نے خواہش پوری کر دی، آسمان سے زمین پہ آتے ہی پکار دیا، بعبدہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بے حساب طاقتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کے اندر جس کا ترجمہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں
جس نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری یعنی قرآن مجید اتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ کہلانا سننے پر فخر فرماتے تھے، خوشی محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن بھر دیا پورا، 30 پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تمہید میں بیان کر دی ہے اللہ نے، لیکن انہی قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ نے عبدی کا ذکر کر کے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے بھی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے طے کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ کا سب سے پہلا رشتہ بندے کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قطب بنائے، کسی کو نبی بنائے، کسی کو ابدال بنائے، کسی کو ولی بنائے، جو چاہے بنائے، کسی کو گناہ گار بنائے، لیکن بندے کا تعلق سب سے پہلے اللہ سے جڑ جاتا ہے کہ جو مومن مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ کہلاتا ہے۔ بعد میں وہ اپنے نیکیوں اپنے اعمال کی بنیاد پر قطب بنے، ابدال بنے، اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا تو اللہ نے نبیاں بھی بنائے، انبیاء بنائے، ولی بنائے، اولیاء بنائے، بہت کچھ ہوا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہی بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے ایسی محبت کی کہ اللہ کے بندے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا، بندگی کرنے کا مطلب اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بندگی کرنا پڑے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میرے اور آپ کے کام کاج بہت کم ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم سے زیادہ تھا۔ میرے اور آپ کا کام بہت کم ہے، صبح سے شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم سے زیادہ تھا۔ آقا کیا کیا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کر کے دین کی دعوت دینا، اپنے گھر والوں کا خیال کرنا، پھر سخاوت کرنا، لوگوں کی خبرگیری کرنا، لوگوں کے گھروں کے تک پہنچنا، بیماروں کی عیادت کرنا۔ یہ خالی مہینے میں ایک بار کا شیڈول نہیں تھا، روزانہ یہ کام کرنا آپ کا معمول اور آپ کی زندگی کا طریقہ تھا، روزانہ یہ کام ہوتا تھا۔ نبی ہوتے ہوئے، نبی آخر الزمان ہوتے ہوئے، اللہ کے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی زندگی کو لوگوں کے ساتھ جہاں پر گزارتے، معاشرت کا جہاں پر خیال کرتے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا بھی خیال کرتے تھے، عبادتیں کرنا۔ ہمارا خیال ہوتا 5 وقت کی نمازی عبادت ہے، نہیں ہے، ہم سے تو وہ بھی 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، لیکن 5 وقت کی نماز کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں لگا دیتے تھے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ایسی بندگی کی ہے کہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ بھی پیچھے سے آ گئے اور آپ نے بھی تکبیر کہہ دی اللہ اکبر اور رکعت باندھ لی۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ میرا خیال تھا کہ حضور سورہ بقرہ کی 100 آیتیں تقریباً پڑھ لیں گے، اتنی طویل تو نماز ہوں گی غالباً، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سورہ بقرہ پڑھ دیا۔ حضرت حذیفہ کا خیال ہوا کہ اب شاید کہ نماز ختم کر دیں گے، لیکن فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے بعد آپ نے پورا سورہ آل عمران، پھر سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اتنا تمام یہ پورے سورے ختم کیے، اور پھر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعت ختم فرمائی۔ 2 رکعت کے اندر
سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان تمام سوروں کی تلاوت فرما دی۔ اب محدثین جو حدیث کے لکھنے والے ہیں ان لوگوں نے غور کیا کہ آخر یہ 2 رکعت کی نماز کتنے گھنٹے کی تھی ہوں گی؟ اگر تلاوت آرام سے کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہیں کرتے تھے، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ تقریباً 7 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی۔ 7 گھنٹے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ سرکار جب نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ جہاں پر اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرنے کی آیتیں آتی ہیں، جہاں پر اللہ نے اپنے بندوں پر انعامات، اکرامات نازل کیے، ان آیتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے، ان تلاوت کرتے ہوئے ان آیتوں کو مسرور ہو جاتے۔ اور جہاں پر اللہ نے اپنا عذاب بتایا کہ میں تمہیں اس طرح مار دوں گا، ڈھا دوں گا، قیامت، جہنم، عذاب، مصیبتیں، تکالیفیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہوتی تھی، جن آیتوں میں اللہ کی شان و عظمت بیان ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذبے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے ان آیتوں کو خوشی خوشی پڑھا کرتے تھے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی بندگی تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے مصلی بچھایا نماز کے لیے، کھڑے ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی پڑھ لوں۔ میں بھی کھڑی ہو گئی اور تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر، آپ کے پیچھے نماز میں شریک ہو گئی۔ قیام ختم ہو گیا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر تلاوت، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے گئے۔ تو جب سرکار رکوع میں گئے تو میں بھی رکوع میں چلے گئی۔ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ رکوع میں گئی، اتنا طویل رکوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بس سے نکل گئی یہ بات کہ میں رکوع کروں، اور میں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری طور پر ختم ہوئی تو میں نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اتنا طویل رکوع آپ نے فرمایا، اتنا طویل کہ میں جب رکوع میں کھڑی ہوئی انتظار کرتی رہی کہ آپ اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، آپ اٹھتے ہی نہیں۔ مجھے اس بات کا خدشہ ظاہر ہو گیا کہ کہیں میری ناک سے خون نہ نکل جائے، اسی خوف و خدشے سے میں نے اپنی نماز توڑ دی۔ اتنا طویل رکوع آپ نے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی طویل محبت، یعنی اتنی طویل وقت لگانا اللہ کی محبت میں۔ آج ہماری 2 رکعت نمازیں اتنی جلدی ختم ہو جاتی، 4 رکعت نمازیں اتنی جلدی ختم ہو جاتی، اور باضابطہ جماعت کے ساتھ بھی اگر جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس پر بھی بے تحاشا تنقیدیں ہیں کہ بعض حضرات کو امام صاحب کی لمبی قرأت پسند نہیں آتی، بعض حضرات کو امام صاحب کی چھوٹی قرأت بھی پسند نہیں آتی۔ اب کرنا کیا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی رہا، جماعت کی نمازوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی پڑھائی ہے زیادہ تر، اور انفرادی نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی طور پر بڑی طویل اور لمبی ہوا کرتی تھی۔ اس کا خیال ائمہ کو رکھنا چاہیے۔ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ امام حضرات جو نماز پڑھاتے ہیں ان کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی صف میں پیچھے کھڑے ہونے والے مصلی حضرات، وہ اگر ہاتھ پیر کا معذور یا جسم کے کسی بھی حصے کا بیمار ہو، اس کا بھی لحاظ و خیال رکھتے ہوئے امام کو نماز پڑھانا چاہیے، تاکہ اس کو نماز پڑھنے میں کوئی عار نہ گزرے، بے چینی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن اب افسوس ہے کہ آج کل کے حضرات ائمہ ایسے مسجدوں کے اندر اماموں کو منتخب کر دے رہے ہیں، ان کو نہ امام ہونے کا طریقہ معلوم، نہ نماز کا انداز معلوم، بس کھڑے ہو گئے تو بس نماز پڑھانا معلوم، وہ بھی قرآن کی تلاوت بھی صحیح سے نہیں معلوم، تلاوت کرنا قرآن کے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں باری تھی. میں اٹھی سوتے وقت تو میں نے دیکھا کہ حضور میرے پاس آرام فرما رہے ہیں. جب میں نے اٹھ کے دیکھا درمیان میں نیند ہوشیار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور میرے پاس نہیں ہے. اور وہ وقت ایسا کہ ہمارے گھروں میں چراغ بھی جلانے کے لیے نہیں، پورا اندھیرا. فرماتی ہیں کہ میں میرے گھر سے نکلی اور مسجد کے اندر تشریف لے گئی کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوں گے. اندھیرا ایسا کہ کچھ نظر نہیں آتا، تو میں زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ڈھونڈ رہی تھی کہ سرکار کہاں ہیں. کہ اچانک میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ لگے، آپ کے قدموں پر پڑے. تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آقا دعا فرما رہے ہیں. کیسی دعا؟ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، اور آپ کے عذاب سے آپ کی عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، اور آپ کی ذات کی پناہ آپ سے حاصل کرتا ہوں. اللہ، جیسی آپ نے اپنی ذات کی تعریف بیان کی ہے میں ویسی تعریف بیان نہیں کر سکوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک تو نمازیں اتنی لمبی لمبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ آپ کے جسم پر آپ کے پیر ورم آ جاتا تھا، ان کے اوپر سوجن آ جاتی تھی. اتنی طویل طویل نمازیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے حبیب، آپ کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں طویل سجدہ فرمایا، اتنا طویل کہ حضرت عائشہ کا دل دہل گیا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا رسول اللہ آپ اتنے طویل سجدے مت فرمائیے، عائشہ کا دل دہلتا ہے، ڈرتی ہوں، گھبراتی ہوں کہیں آپ انہیں سجدے کی حالت میں ہم سے جدا نہ ہو جائیں. ڈر جاتے تھے ام المومنین، امہات المومنین، خوف کے مارے کہ کہیں سرکار سجدے کی حالت میں رخصت نہ ہو گئے. اتنا طویل سجدہ فرماتے اور ہلتے بھی نہیں تھے سجدے کے اندر، کوئی جنبش بھی نہیں ہوتی تھی، ایسی طویل سجدے. اور رات رات بھر اللہ سے دعائیں مانگنا. آج ہمارے مسلمانوں کو آپ دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ، سلیقہ، انداز، طریقہ سب کچھ بھول گئے. دعا تو ایسی جان پہ دکھتی بس پوچھو مت. جمعے کی نماز بڑی مجبوری کے تحت مسلمان نماز پڑھنے کے واسطے آتا ہوں. آپ خود دیکھ لیجئے اپنی مسجدوں کے اندر، مسجد کے لیے آ گئے تو بہت بڑی بات ہے، نماز پڑھنا ہی ان کے لیے کافی ہے. ہم اتنی دعائیں، لمبی لمبی دعائیں مولویاں کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر. کون آمین بول رہا؟ سناٹا ہے. ملزمین بول لینا آمین بھی، کوئی نہیں ہے. دلوں کے اندر تڑپ نہیں، شوق نہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. ارے دو عالم کا داتا ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے سب کچھ نصیب ہو سکتا ہے. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں دیا. پوری مخلوق میں، پورے انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارے لیے اللہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایسے مبارک نبی نے راتوں کو رو رو کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ مانگ کر اپنی داڑیاں بھگوا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے یہ سینے کے اندر جو آوازیں آتی ہیں یہ کیسی آوازیں ہیں، کیسی آوازیں ہیں آپ کے سینے کے اندر آنے والی، کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جس طرح چولہے کے اوپر ہانڈی رکھ دی گئی اور ہانڈی کو گرم کر دیا جا رہا ہے اور پانی گرم ہوتے جا رہا تو اس کی جو آوازیں ہوتی ہیں گھولنے والا پانی، ویسی آوازیں آپ کے سینے سے نکلتی ہیں. آخر یہ آوازیں کیسی ہیں؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ میرے سینے سے ابلتے ہوئے پانی کے آنے والی آوازیں یہ کوئی پانی نہیں بلکہ یہ میری امت کا غم ہے، یہ میری امت کا غم ہے. جس وقت تک میں اپنے ایک ایک امتی کے لیے اللہ سے دعائیں نہ مانگ لوں کہ اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، اس وقت تک یہ غم میرے سینے میں زندہ تازہ رہے گا. امت کا غم سرکار اپنے سینے میں لیے پھرتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، بلکتے تھے.
ایک مرتبہ آپ سفر پر ہیں، شدت کی دھوپ، کڑک دھوپ، ایسی دھوپ کہ آپ اور ہم ٹہرنا پسند نہ کریں، اور عرب کی دھوپ ہے، یہاں کی ایسی نہیں ہے۔ یہاں کی دھوپ ہم کو اتنی وزن دکھ رہی کہ آپ پوچھو مت، عرب کی دھوپ ہے، وہ ریگستان کی دھوپ۔ اور حضور سفر کی حالت میں تھے، نماز ظہر فرمائی آپ نے ادا، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک خاموشی سے ہاتھ اٹھائے اور بس دعا میں مصروف ہو گئے۔ شدت کی دھوپ میں صحابہ فرماتے ہیں سورج ہمارے سروں پر تھا، اور سروں پر ٹھہرا ہوا سورج یہ حد تک گزر گیا کہ رات کا وقت آ گیا اور سورج سر سے نکل کر گیا، اور سرکار کے اٹھے ہوئے ہاتھ چھوٹتے نہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ چھوٹتے نہیں، اور سر سے سورج چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ نیچے فرمائے تو حضرات صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی پریشانی کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کڑک دھوپ کے اندر، ہم بھی آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا بیٹھے لیکن ہم سے نہ ہو سکا کہ آپ کے برابر دعائیں کرتے، ہم تو ہاتھ نیچے کر گئے، آپ کے ہاتھ نیچے ہوتے ہی نہیں، ہم دیکھتے رہ گئے کہ کب ہوں گے اور یہ کڑک دھوپ ہمارے سروں سے نکلے گی، اور یہاں تک کہ سورج کا جانے کا وقت آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب نماز پڑھی، میری نماز ختم ہوئی، اس کے بعد اچانک میرے خیال میں میری امت کا غم آ گیا کہ میرے بعد میری امت کا حال کیا ہوگا، وہ کہاں پھرے گی، کہاں چلے گی، کیسی ان کی زندگی کا گزر بسر ہوگا، اور وہ اللہ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے گا ان کی موت کے بعد۔ تو میں ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی بندگی کی، آپ سے ایک سجدہ نہیں ہوتا ڈھنگ سے، سجدے کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، ایک سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی راتیں، اپنا دن سجدوں میں گزار دیا، عبادتوں میں گزار دیا، روتے بلکتے گزار دیا اللہ کی محبت میں۔ اللہ کے رسول تھے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کو میرے کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ، میں آپ کو راضی کرنے میں لگا ہوا۔ کون بول رہے؟ اللہ فرما رہا ہے سرکار کہ آپ میرے کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو راضی کرنے میں لگا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اتنی بڑے اعزاز کے بعد کہ اللہ بول رہے ہیں آپ کی عبادت، آپ کی نمازیں، ہم سب کی نمازیں کس کو راضی کرنے ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے ہیں نا۔ اب یہ بیٹھے کس کے واسطے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے۔ اور اللہ حضور کو فرما رہے ہیں آپ کو میرے کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جن چیزوں سے راضی ہونا چاہتے ہیں میں اس سے آپ کو راضی کر لینے تیار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ روز محشر میں سرکار کا ایک سجدہ جہنم سے گناہگاروں کو ایسے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ فرمائیں گے آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار گئے۔ وہ حبیب مانگے گا تو ہماری شفاعتیں مانگے گا کہ اللہ میری امت، میرے گناہگار بندے، ان کو نکال جہنم سے جنت میں داخل کر۔ میرے عزیز یقیناً نکالے جائیں گے، شفاعت ملے گی، معافیاں ملیں گی، جہنم سے نکال کر جنت میں لائے جائیں گے، لیکن جہنم میں جانا پڑے گا اگر آپ جہنمی کام کریں گے۔ عذابوں کو برداشت کرنا پڑے گا، روز محشر کی سختیوں، اس کی گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا، قبر کی وحشتوں کو برداشت کرنا پڑے گا اگر آپ نیک کام اس دنیا کے اندر کر کے نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے یہ سب چیزیں ہیں، حساب کتاب، اچھا برا، مارن پیٹی سب ہے۔ کیا خیال ہے مرتے ہی جنت میں جائیں گے کیا؟ نہیں، آپ کو تو آنے ہی نہیں دیتے ہم کو۔ آپ کو کسی کا داخلہ آج تک جہنم میں نہیں ہوا، جنت کے اندر نہیں ہوا۔ اس کو تو اللہ نے کہا کہ اس کی شروعات، اس کا آغاز، اس کا افتتاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہوگا۔ آپ قدم رکھیں گے، اور آقا نے فرمایا جس وقت جنت میں داخل ہوں گا تو میں اپنے ہاتھ میں اپنی امت کے غریبوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ وہ غریب جو اپنی غربت پہ ناز کرتا رہا اور اس نے اپنی غربت میں اللہ کی ناشکری نہیں کی، کہ
کہ اللہ نے اسے فاقے دے دیے اور وہ کہتا پھر رہا وہ لوگوں کو کہ میرے پاس تو فاقے ہیں فاقے ہیں فاقے ہیں. وہ غریب نہیں ہے، وہ تو ناشکرہ ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غریب کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانے کی بات کی ہے، وہ غریب ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ آپ نے جو دیا تیرا شکر ہے میرے مالک، اس پہ راضی ہوں میں. ایک نوالا ملے، 10 افراد گھر کے اندر ہوں تو اس پر بھی وہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. فرمایا کہ ایسا غریب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا. آج مسلمان اس غربت کو قبول کرنا تو چھوڑو، حرص اور ہوس کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا، پیسے کے پیچھے اتنا لالچی ہو گیا کہ آج قتل کرتے ہوئے بھی اس کا خیال نہیں جاتا کہ میں ایک قاتل بن جا رہا ہوں، اس کو اس کا خیال نہیں ہے. میں ایک جواڑی بن جا رہا ہوں، اس کو اس کا خیال نہیں ہے. حرام حلال کی تمیز چھوڑ کے مسلمان منمانی عیاشی کر رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے. اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خیال و تصور نہیں ہے، بھول گیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. گرتے پڑتے بڑھاپے کے عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، مسجدوں کو چڑھنے نہیں آ رہا پھر بھی لوگ چڑھ کے آ رہے ہیں. سیڑھیوں کے چڑھنے کی تکلیف ہے، جوانی پوری غفلتوں میں گزار کے بڑھاپے میں کیا سمجھ رہے ہیں نمازاں کیا بوڑھے لوگوں کے لیے. اب چڑھنے نہیں آ رہا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ چڑھ کے آ رہے ہیں اور اللہ کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لب کانپ رہے ہیں، زبانیں ہل رہی، جسم بے چین ہے، بے قرار ہے. اتنی دیر بھی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. شاعر نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کیا ملے گا. آج آئے جب جسم میں طاقت نہیں. اللہ تو تمہاری جوانیوں پہ ناز کرتا تھا، اللہ کو تمہاری جوان کی بندگی پہ ناز تھا کہ آؤ تم طاقتیں لے کے سجدے میں کھڑے رہو، بیٹھے رہو. تم کو امام صاحب کے طویل سجدے سے تکلیف نہیں ہونا تھا، اور آج تمہارا جسم بے چین ہے کہ تم زیادہ جھک نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. ایسی حالتوں میں آج اللہ کی طرف لوٹ کے آئے اور زمین کہہ رہی تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا. پتھر بنا کے آیا اپنے دل کو. آج کیا ملے گا اب نماز میں؟ لذت ملے گی، مزہ آئیں گا نہیں. ارے بریانی ہے بھائی کھاؤ، اتری ہوئی ہے، تازی ہے، اس سے فرق نہیں. بریانی ہوتی کھاؤ تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں جی بریانی بھی گرم ہے تو مزہ ہے. صحیح ہے غلط؟ اتری ہوئی تو چھوڑو، ٹھنڈی بھی ہو گئی تو مزہ ختم ہو جاتا اس کا. آپ کی زبان کا ٹیسٹر یہ بولتا ہے کہ اس کو گرم ہونا چاہیے، بوٹی نرم ہونی چاہیے. تو نماز کا ٹیسٹر آپ کو یہ بولتا ہے کہ تم جوان ہونا چاہیے، ایمان جوان ہونا چاہیے، لذتیں جوان ہونی چاہیے کہ بس جھکے رہیں تو خیال و تصور ہو کہ میں اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے ایسے ابلنے کی آوازیں آتی تھیں. میں نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ میری امت کا غم ہے جو ان کے سینے میں ہے. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی مانگنا، اللہ کی رحمتیں مانگنا کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جوڑے رکھے. جس دن اللہ اپنی رحمت سے آپ کو جدا کر دے گا، دور کر دے گا، آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہو جائے گا وہ موقع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رو پڑے. بسم اللہ پڑھ کے رو دیے. پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آنکھ سے آنسو نکل گئے. فرمایا داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی روتے روتے. نوجوانوں ایک آنسو کا خطرہ بتاؤ، اللہ کے لیے نکلا ہوں گا تمہاری آنکھوں سے. ایک آنسو کا قطرہ بتاؤ، اللہ کو ہی بتاؤ. محبوبہ کی محبت میں رات تمام رو لیں گے لیکن اللہ کی محبت میں ایک آنسو نہیں نکلتی. وجہ یہ ہے کہ اللہ اور محبوبہ کی محبت میں آپ محبوبہ کی محبت میں آگے نکل گئے اور آپ نے اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑا ہے.
صبح و شام آپ کو اسی کا ذہن، اسی کا خیال ہے، ماں باپ سے محبت ہے تو انہی کا خیال ہے، دیوانگی ہے۔ لیکن اصل محبت تو تم کو خدا سے کرنا تھا جسے تم بھلا بیٹھے۔ کب یاد آئیں گا اللہ آپ کو معلوم؟ آج تو چل رہی نا بھائی زندگی، کوئی پوچھ رہا کیا اللہ کو یاد کرے کیا میاں؟ بولے تو ارے جان دو جی کیا، ارے نماز کو چلو یار، اپنا کام نہیں ہوتا۔ بابا ہوں گے گھر میں، ان کو بھیج تو نماز کو، بولتے بابا مسلمان تو نہیں ہوتا؟ نہیں، نوجوانوں کا کام نہیں ہے نماز پڑھنا، اللہ کی بندگی کرنا، ان کے لیے رونا، سجدوں میں رونا، عبادتوں میں رونا نہیں ہے ان کا کام۔ آج اتنی نمازیں پڑھتے ہم لوگ، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، سری نمازیں چھوڑ دو، جہری نمازوں کے اندر امام قرآن کی تلاوت کرتا نا، کتنی آنکھ ایسی ہے جو قرآن سن کے روتی ہوں گی؟ کوئی ایک آنکھ جو قرآن سن کے روتی بھی ہوں گی۔ بہرحال وہ وہاں بھی آنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر رو دیے، 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کہہ دی اور فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہو اس کے ساتھ، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہ ہو اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ آج مسلمان کاروبار کرتا، کاروبار میں برکت نہیں، گھروں کے اندر سکون نہیں، زندگی کے اندر امن نہیں، جسم میں بے چینی ہے۔ بڑا سے بڑا مالدار، دنیا کا پیسہ کمایا ہوا، اس کو اور پیسے کی ہرس پیدا ہو رہی، اس کو بھی چین نہیں ہے، کما لگ گیا۔ اور غریب کھڑے ہو کر سڑکوں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کر، دکاندار دکانوں کی چیزوں کو بیچ کر، اس کے بھی دل میں بے چینی لگی ہوئی ہے۔ کاروبار اچھا چل جانا، یہ ہو جانا، وہ ہو جانا، یہ بے چینی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ ہماری نظریں دنیا پر ٹک گئی، جو دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو آپ، اگر آپ کا خیال ہے میں کسی کی بے عزتی کر سکتا ہوں، میں کسی کو عزت دے سکتا ہوں، میں کسی کو جان دے سکتا ہوں، کسی کی جان لے سکتا ہوں، جھوٹے ہیں تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا مل کر اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ اس کے حق میں خیر لکھ دے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو بھلے اس کا کچھ بھی کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر فرمایا، اگر پوری دنیا مل کر کسی انسان کو خوشی دینا چاہے اور اللہ اس کی زندگی میں خوشی نہ لکھے تو کوئی اسے خوشی نہیں دے سکتا، سکھ نہیں دے سکتا، چین نہیں دے سکتا۔ ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہماری زندگی کے اندر ہونے والا ہر خیر، ہر شر، اچھا برا، سب کچھ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اس پہ ایمان ہے ہمارا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عبادت کرتے، رات رونا، لمبی نمازیں پڑھنا۔ اس طرح آج اس امت کا یہ حال ہے، یہ صورتحال ہے، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ظہر ویران ہے، فجر ویران ہے، جمعہ ویران ہے، جمعہ بھی ویران ہے۔ آپ کا خیال ہے اگر آپ کی یہ مسجد جتنی بھر رہی یا کوئی بھی مسجد جتنی بھر رہی، اتنے مسلمان اس علاقے کے اندر نہیں ہے، یہ بستی مسلمانوں کی آبادی کی ہے، یہاں اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہیں، ابھی بھی وہ بستروں پر ہے، ابھی بھی وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، کوئی پانی نہانے میں مصروف ہے، اور لمٹ کراس ہوتے کئی لوگ نماز چھوڑ دیتے۔ میں اپنے کانوں سے سنا، نوجوان فخر کے ساتھ بول رہا، میں نماز نہیں پڑھا رہے جمعے کی بول کے۔ میں بچوں سے وہ بولتے ہوئے سنا اپنے ساتھیوں میں کہ میرے سے نماز نہیں ہوئی آج۔ شرم کی بات نہیں ہے کیا؟ کبھی ہے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ گئے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ یہ پیشانی ترستی ہوں گی کہ کب جھکیں گا آخر، تو جھک جا جھک بھائی جھک۔ اپن جھکنے کو راضی نہیں، غیر کے آگے جھکو نہیں بولے، کہ ہزاروں سجدے تڑپ گئے ہیں تیری جبین نیاز میں، کہ کب جھک جائیں گا آخر یہ تیرا سر اللہ کے آگے، اللہ کے آگے، مالک حقیقی کے آگے، جس کے آگے جھکنے سے سب کچھ تمہیں مل سکتا میرے عزیز۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا رونا، تڑپنا، بلکنا، قرآن کی تلاوت سنتے تو تڑپ جاتے، قرآن کی تلاوت سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا یہ حال ہو جاتا کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک مرتبہ مدینے میں گشت کرنے کے لیے نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت، چلے گئے۔ آج آپ کو بولے قیامت آتی، کہتے ارے بس کرو جو آتا، آ رہی ہوں گے۔ بہت کم مسلمان ہیں جن کا خیال چل رہا ارے قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، قیامت آنے والی ہے، فلسطین کے حالات دیکھو، ملک کے حالات دیکھو، دنیا کے حالات دیکھو، لوگ مر رہے، تڑپ رہے، ہو سکتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ کم مسلمان چھپے پڑے ہوئے ہیں بستیوں کے اندر، کم نوجوان ہیں، لیکن جو بڑا طبقہ ہے نوجوان کا، مسلمانوں کا، ان کو قیامت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا خیال ہے آئی تو آن دو۔ وہی غفلت جو اللہ نے قرآن کے اندر جس طرح ذکر کیا کہ لوگ روزانہ کی طرح نکلیں گے اپنے گھروں سے کاروباروں کے لیے، ان کا خیال یہ ہوگا کہ آج بھی ہمیں کوئی موت نہ دے سکے گا، لیکن وہ سور پھونکی جائے گی جس سے لوگ فنا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کے لیے نکلے اور آپ ایک خاتون کے گھر میں آوازیں سننے لگے تو آپ نے غور سے سنا کہ کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، تو فرمایا وہ سورہ غاشیہ کی شروع کی آیت، پہلی آیت پڑھ رہی، ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اس نے ایک ہی آیت پڑھی، پہلے سے کیا پڑھ رہی تھی اس کا تو ذکر نہیں، بہرحال یہاں جب آیا تو سرکار غور سے سنے کہ کیا پڑھ رہے، ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ایک بار پڑھی، اس کو اطمینان نہیں آیا، رونا شروع کر کے پھر دوبارہ پڑھی ہل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر تیسری بار پڑھی کہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رونا سنا، قرآن کی تلاوت سنی، اور یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ سنیے۔ اس کے اندر اللہ نے کہا ڈھانپ لینے والی قیامت کا اے حبیب ہم نے آپ کو ذکر کیا، کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی، کیا ہم نے آپ کو خبر نہیں دی کہ ڈھانپ لینے والی قیامت ایک دن آئے گی۔ خالی قیامت آنے کا ذکر سنتے ہی سرکار کے آنکھ سے ایسے آنسو نکلے کہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور کہا کہ ہاں اے اللہ کے بندی، اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ قیامت آنے والی ہے، ڈھانپ لینے والی قیامت آنے والی ہے، کہ جس دن اچھے اور برے کا حساب کتاب ہو جائے گا، نوجوانوں کی راتوں کا فیصلہ ہوگا، کہ جس رات کو تم کو جانماز بچھا کر اللہ کے آگے سجدے کر کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آنسو بہانا تھا، تم اس راتوں کو عیاشیوں کے اندر گزار رہے تھے، ٹھیٹھی ٹھاٹا کر کے ہوٹلوں کے اندر بریانی کھاتے ہوئے وقت کو ضائع کر رہے تھے، تم کو کسی مسلمان کے خون کے جانے کا کوئی غم اور افسوس نہیں تھا، تم جھوٹے اور ڈغلے مسلمان تھے کہ تمہارے بستر گرم تھے، تمہارے اپنے گھروں کے اندر مرنے والوں کی آہوں کا تم کو کوئی افسوس اور غم نہیں تھا۔ اس دن قیامت کے دن اللہ تم کو جب پوچھیں گا، جواب دینا ہے میرے بھائی۔ آپ میں سے کوئی ایک تو بھی بولو میرے کو نہیں پوچھتے، اللہ میاں میں فری ہو کے آیا ہوں، کوئی ایک نہیں بول سکتا۔ میرے کو یہاں ڈرا دے سکتے بس کرو چلو نماز کا ٹائم ہو رہا، مگر وہاں نہیں، وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری، روک کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ کی ایک آیت سن کے رو پڑے۔ ایک اور مرتبہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم قرآن کی تلاوت بہت پیاری کرتے ہو، تم قرآن سنانا شروع کرو۔ آپ نے کہا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، میری کیا حیثیت آپ کے سامنے بیٹھ کے وہی قرآن پڑھوں۔ آقا فرمایا میں تو پڑھتے ہی رہتا ہوں، لیکن آج خواہش ہے کہ کسی اور سے بھی سنوں، لہذا تم پڑھو۔ آپ نے تلاوت شروع کی۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، پڑھتے پڑھتے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے یہ آیت پر جب میں پہنچا اور آقا کہا رک جاؤ، اور میں نے اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پورا کا پورا آنسوؤں سے بھر گیا، پورا کا پورا آنسوؤں سے بھر گیا، اور آقا رو رہے ہیں قرآن کی تلاوت کو سن سن کر۔ صحابہ فرماتے نمازوں میں آقا جب قرآن پڑھتے تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے تھے۔ آج یہ مسلمان سنتا قرآن، پڑھتا قرآن، روتا کہیں نہیں، بے حس ہو گیا دل اندر سے۔ پڑھتے بھی نہیں ہم لوگ، میتوں پہ پڑھنا ہے لاسٹ، پڑھنے کو اگر ٹائم ہے تو جنازے پہ، اگر جنازے پہ بھی نہیں تو زندگی میں کبھی قرآن نہیں کھلتی ہمارے پاس۔ محاسبہ کر لیجئے، میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں۔
وہ بھی مجبوری میں ایک پارا ہاتھ کو لا کے دے دیے تو ایسا پکڑ لے کے بیٹھتا ہوں، بے چین ہوتے رہتا، آپ کب بند کروں کب بند کروں کب بند کروں۔ میں بھی ایک پیشے سے ملصاب ہوں، آپ کو سچائی بتا رہا ہوں۔ ایک بات، آپ اپنے گھروں کی زیارتوں میں، چہلموں میں جو مدرسے کے بچوں کو بلاتے یا جو قرآن خوانی کرنے والی ٹیم آتی، ہم بھی اپنے بچپنوں میں لوگوں کے گھروں میں جا کے پڑھے، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ انہیں ایک آیت ادھر سے پڑھتا ادھر دل بولا پڑھتا نہیں پڑھا تو کیا کر رہا تھا تو بول کے اس کو پوچھتا، اس کے بعد میں ہو گیا آپ آ رہا بول کے رکھ دیتا ہوں۔ مول صاحب ہمیں بہت ڈینجر رہتے، ہاں سب کاما کر کے آئے ہوں، تو آپ بابا اس کا ہے کیا پڑھ رہے سو والے کا؟ تمہارا ہے، تلاوت کس کی رہنا؟ آپ کی رہنا۔ پیٹ میں آپ کے درد ہے، میں گولیاں لا کے بانٹ دیا جمعے میں صبح کو، میرے کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے، آپ نہ پورے کھا لو میں اچھا ہو جاتا، آپ بولتے کیا ہوا؟ ہوتا آپ کھا لیتے میرے واسطے گولی، پھر وہ مول صاحبوں کو کیوں کھلا رہے میں زبردستی؟ آپ کھاؤ اپنے درد کی گولی، آپ کے ماں باپ وہ درد وہ مول صاحب نہیں لا سکتے۔ میرے عزیز بزرگوں، کہنا تو بہت ہے مگر وقت بھی نہیں ہے، پھر دوسرا آپ حضرات بھی مصروف رہتے، کاروبار ہے، اپنی اپنی کہانیاں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بڑا دل کے اندر ایک ولولہ مچا ہوا ہے کہ آپ کو سنانا اپنے دل کی حسرت ہے، مگر وقت نہیں ہے کہ آپ حضرات ہم کو دیتے نہیں ٹائم۔ اب ٹائم ملا تو بے چینی اتنی کہ جانا بھی رہتا، جمعہ ہے، لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیے ٹائم پہ ختم کر دیں گے بیان، تاکہ آپ لوگوں کو بھی تکلیف نہیں ہونا۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔